اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 کلاس 9۔ حمد باری تعالی۔ آپ کے حصہ نظم کی پہلی نظم حمد رب العالمین کی، جس میں مدح، ثنا، تعریف اشعار کی صورت میں احساسات، جذبات مولانا الطاف حسین حالی نے بیان کیے ہیں۔ آپ کی کتاب کا پیج نمبر ہے 106 106۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 to 1914، 1837 سے لے کر 1914، عرصہ حیات۔ تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، اس پر تفصیلاً کام ہو چکا ہے ہمارا۔ مستجد حالی مد و جزر اسلام، ان کی خوبصورت ترین کتاب جس نے مسلمانوں میں روح پھونکی، مسلمانوں کو حوصلہ دیا، انہیں سوچنے سمجھنے پر مجبور کیا۔ حمد رب کی، ثنا، مدح، تعریف، شکر کے جذبات سے لبریز، اس کی ذات صفات کا اعتراف، توحید کی عظمت اور ایمان کی پختگی کو اشعار کی صورت میں اپنی محبت کو، اپنی خدا سے محبت کو، اپنے رب سے محبت کو اشعار کی صورت میں تحریر کرنے کا نام حمد ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی حمد شامل نصاب ہے، اور اس پر ہم اس کے الفاظ، معنی، مرکزی خیال، تشریح تفصیلاً کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی حمد کی تشریح دوبارہ کر رہے ہیں، دہرائی ہے تشریح کی۔ اس ہفتے آپ کو جتنی بھی ویڈیوز مل رہی ہیں، جتنے لیکچر مل رہے ہیں، اس میں حصہ نظم، مکمل نظم 1 تا 5 آپ کو تشریحات ملیں گی، تاکہ آپ کو تشریح کی مشق کرنے میں سہولت رہے۔ مشق بھی مکمل مشق، قواعد کے ساتھ، قافیہ ردیف کے ساتھ مکمل مشق بھی اس سے پہلے کروائی جا چکی ہے۔ آج کی تشریح کا مقصد یہ ہے کہ آپ لکھ کر مہارت حاصل کریں، تاکہ بآسانی یہ سوال کیا جا سکے۔ ہم شروع کرتے ہیں حمد کی مدح کی تشریح، شرح، کھولنا، احساسات، جذبات کا بیان۔ عنوان ہے جناب حمد، آپ کی کتاب کا پیج نمبر ہے 106 106۔ شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کی حمد میں جو بھی اشعار ہیں، یہ توحید الہی اور عشق الہی سے لبریز ہیں، اللہ سے محبت کا اعتراف ہیں، ایمان کی پختگی اور توحید کی عظمت جب قلب و عمل کا حصہ بن جائیں تو سوچ و جذبات کا الفاظ کے قالب میں ڈھل جاتے ہیں۔ انہی کیفیات کا اظہار حالی نے کیا ہے۔ پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا، اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے، حمد سرا تیرا۔ حالی اپنے رب کی محبت میں سرشار، اس کی مدح، ثنا، تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت میں سب غوطہ زن ہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق سے قریب ہے۔ دل خدا کا گھر ہے، اللہ ہماری شہرک سے قریب ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے: اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔
سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا، ذکر و شکر کی توفیق بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی تدبیر اور تقدیر لکھتا ہے۔ حالی اپنے رب کی عظمت، حکمت، محبت، کبریائی، بڑائی کے قائل ہو کر اس کی تعریف و توصیف پہ خود کو مجبور پاتے ہیں۔ تو نے مشت خاک سے بخشی ضیائے آفتاب، تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ وہ اپنی کم مائیگی، کم حیثیت، نافرمانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اظہار کر رہے ہیں کہ میں مراد حالی ایک دنیا دار گناہ گار نفس کا مارا عاجز بندہ ہوں۔ میں اپنے گناہوں پہ ندامت محسوس کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، ہم اس کے بندے، عبد، اس کی مخلوق ہیں۔ اس نے اپنی عطا اور رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا، ذکر و شکر کی توفیق بھی اللہ ہی کی عطا ہے۔ حالی نے اپنے آپ کو، حالی نے خود کو، اپنے آپ کو بندہ نافرمان کہا ہے کہ یہ اللہ کی عطا، کرم اور تحفہ ہی ہے کہ اس کے دربار سے حمد و ثنا، ذکر و تسبیح کی توفیق عطا ہوئی۔ یہ اللہ کی دین ہے جسے توفیق ملے۔ انسان جب مشاہدات فطرت اور تجربات زندگی سے گزرتا ہے تو اسے اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ حالی اسے اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں کہ ایک گناہ گار شخص کو اللہ کے دربار سے حمد و ثنا کی صلاحیت ملی، توفیق ہوئی۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ شعر نمبر 2، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اس مضمون کو کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق، مالک، رب ہیں، نہ صرف ہمیں عدم سے وجود میں لائے بلکہ زندہ رہنے کے اسباب بنائے، اور واپس انہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی اول، آخر، ظاہر، باطن، سمیع، بصیر، المالک القدوس ہیں۔ ہم اللہ کے عبد، بندے، غلام، مخلوق ہیں۔ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اس کا حق ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم، تب بھی اللہ کی ثنا، مدح بیان نہ کر پائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے جو سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جس طرف بھی دیکھوں تیرا ہی عکس میسر ہے آنکھوں کو، یہ ہر کوئی تمہارا ہے یا سارا زمانہ تم ہو۔ ایک غلام اپنے آقا کو کیسے خوش کر سکتا ہے؟ اطاعت کر کے، حکم مان کے، فرمانبرداری کر کے۔ اور یہی ہمارے کرنے کے کام ہے کہ رب کی رضا پہ راضی رہیں۔
ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود رب کی ثنا کا احاطہ کرنے مکمل بیان سے محروم ہیں کہ رحمت و کرم اتنا ہے کہ جتنی بھی تعریف کریں تشنگی رہ جاتی ہے۔ یہ شعر شاعر کی دلی کیفیات کا ترجمان ہے، جس میں رب کی ربوبیت اور الوہیت کا، عظمت کا، بڑائی کے ساتھ ساتھ اپنی کم مائیگی کا اعتراف ہے۔ مقصود اپنا کچھ نہ کھلا لیکن اس قدر، یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں جو پایا نہ جائے گا۔ حمد کا تیسرا شعر ہے، محرم بھی ایسا ہی جیسے کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے حواس خمسہ سے نہیں جان پاتے، لیکن اس کی قدرت کی طاقت، اس کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، سامنے نہیں آتا کہ چھو سکیں، پھر بھی میرے اتنے قریب ہے کہ میری ضرورتوں سے، میری سوچوں سے، میرے ماضی اور مستقبل سے واقف ہے، میرے نظام زندگی سے واقف ہے، میری تقدیر اور تدبیر سے واقف ہے۔ یہ شعر شاعر کی اسی سوچ اور اسی بنیادی انسانی خیال کو پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محرم ہے، وہ ہماری سوچ، گمان، ارادے، خیال، عمل، انجام سے واقف ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دل خدا کا گھر ہے۔ اللہ ہماری شہ رگ سے قریب ہے، لیکن اس کی پہنچ جہاں تک ہے، ہمارا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ جو اللہ کی قدرت، طاقت، حکمت، اسرار کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، جن کے دلوں میں تصوف کی لو جل جاتی ہے، انہیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا۔ اللہ وہ ذات جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ عقل پا سکتی ہے، جس سے ذات باری کے سامنے انسانی فکر، تدبر عاجز ہو جاتا ہے۔ وہ ذات عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ لیکن جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور رب کی عظمت، بزرگی، حکمت کی قائل ہو جاتی ہے، تو زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت پا جاتے ہیں، اور دل کی کیفیت حالت کے بیان کے لیے نہ اپنے اندر قوت پاتے ہیں، نہ صلاحیت، نہ الفاظ اور نہ طریقہ سلیقہ۔ یہی وجہ ہے کہ رب کی محبت میں گرفتار شخص اپنی حالت بیان نہیں کر سکتا۔ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ اپنے احساسات، جذبات کی شدت کو الفاظ کے قالب میں نہیں ڈھال سکتا، وہ دنیا سے بے غرض ہو جاتا ہے۔ کھلا یہ راز حضوری کے وقت اے حافظ، کھلا یہ راز حضوری کے وقت اے حافظ، کہ میرا اشک ندامت بڑا ہی کام کا ہے۔ عشق حقیقی میں اس کا انگ انگ ڈوب جاتا ہے اور اس کو سکون قدرت کے رازوں میں سے ایک راز بن جاتا ہے۔ میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ شعر نمبر 4 ہے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ رحمان اور رحیم کی رحمت، نعمت، مغفرت کے سمندر میں غوطہ زن، صبر و شکر کی کیفیت سے لبریز مجسمہ رضا و تسلیم، دنیا کی رنگینیوں، دلچسپیوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ مومن دنیا میں دل نہیں لگاتا، بلکہ اسے امتحان گاہ سمجھتا ہے۔ اپنی خواہشوں اور نفس کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ رب کی بندگی کو سعادت سمجھتا ہے۔
جب وہ دنیا کے مظاہرے میں مشاہدے اور تجربے کی بنا پر دل کی آنکھ سے رب کی عظمت اور حکمت کو پا جاتا ہے تو عیش و عشرت، لباس فاخرہ، رنگ و بو، دنیاوی مال و زر اس کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اس کے لیے بے وقت ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت ان مرغوبات نفس کے سامنے بالکل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ۔ وہ رب ہے، وہ رب سے فراق پر وصال کو ترجیح دیتا ہے۔ ان کے ایمان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ وہ رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، صبر و شکر، توکل و غنی کی چادر میں مگن رہتے ہیں۔ دنیا کا مال و زر رب کی محبت کم نہیں کر سکتا۔ جیسے رانجھا رانجھا کردینی میں آپے رانجھن ہوئی، بندگی میں جو سرور اور لطف اطمینان قلب ہے وہ اس مال متاع میں کہاں۔ یہ حقیقت وہی جانتے ہیں جو دل کی کیفیت و حالت کو اطاعت و بندگی سے تبدیل کر کے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ عرش معلیٰ سے کم نہیں سینہ آدم، عرش معلیٰ سے کم نہیں سینہ آدم، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپر کبوت۔ اللہ سے لو لگانے والوں کی نگاہوں میں دنیا بے معنی ہو جاتی ہے، فنا اور بقا کے فلسفے عیاں ہو جاتے ہیں، اپنے حال میں مست گلے شکوے سے دور ہو جاتے ہیں۔ پانچواں شعر ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اللہ رب العالمین ہے، المالک القدوس ہے۔ خود قرآن کی گواہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، سچ بھی یہی ہے۔ کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا یا خدا ہے عشق۔ اللہ کی حکمرانی زمین و آسمان میں موجود ہر چیز پر ہے، نہ ہم اس کے حکم کے بغیر سانس لے سکتے ہیں، نہ پتا ہل سکتا ہے۔ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ کسی کو تاج و وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کی وسعتیں سب اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ کبھی ہم زندگی کے نشیب و فراز، دکھ درد، سختیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور صبر و رضا شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں، نفس سے مغلوب ہو کر گلے شکوے کر بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی تجھ پر یقین رکھتے ہیں، تجھ سے مایوس نہیں ہوتے۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنی غفلت پہ ندامت محسوس کر کے تیری ہی جانب پلٹتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی اول و آخر یا حی یا قیوم ہے۔ جس طرح بچہ بگڑ کر، لڑ کر، ضد کر کے، رو دھو کے واپس ماں کے پاس آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح بھٹکا ہوا انسان ندامت سمیٹے اپنے رب کے پاس پناہ چاہتا ہے، جو اسے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، جو قرآن میں خود اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے انسان، چاہے تم مجھے چپکے چپکے پکارو، چاہے بلند آواز سے، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔
اس سے زیادہ محبت کا کیا انداز ہے جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، چاہے وہ خاموشی سے پکارے، بلند آواز سے پکارے، اور وہ جواب دیتا ہے۔ وہ ہمارے ارد گرد، اندر باہر، ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو یقین کامل ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو بے چین دل کی پکار سنے۔ امن یجیب المدتر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور مشکلیں آسان کرے۔ ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کی قدرت، طاقت، حکمت سے انکار ممکن نہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اللہ نے یہ کائنات اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے رب کو پہچانتی ہے، اس کی تسبیح میں مگن ہے۔ پتھر سجدہ ریز ہیں، درخت پھول پتے وجد میں ہیں، پرندے چہچہا کر مدح و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں باد صبا حق کا پیغام گھر گھر لیے پھرتی ہیں، جس کا پیغام ہے کہ اللہ کی ذات واحد اور لا شریک ہے۔ حق چھا کر رہتا ہے اور باطل نے مٹ کر ہی رہنا ہے۔ قرآن بار بار مظاہر قدرت پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے رب کی قدرت، طاقت، حکمت کو پہچانو اور دل سے مان کر اس کی محبت لے کر آگے بڑھو اور اسے اپنا رب تسلیم کرو۔ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی کا جلوہ ہر جانب آیا ہے، نمود حسن بے صورت کہاں ہے۔ عشق صادق ہے اور عاشق صادق کے لیے اللہ کا ذکر طمانینت کا باعث ہے۔ سب اللہ کی بڑائی و عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے در پر جھکتے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی نظر آتی ہے، سب میں شان اس کی ذات باری کی۔ زمینوں اور آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، وہ اپنی رحمتوں، نعمتوں، مغفرتوں کے خزانے کھلے رکھتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا۔ ہوا چلتی ہے باغوں میں تو اس کی یاد آتی ہے، ہوا چلتی ہے باغوں میں تو اس کی یاد آتی ہے، ستارے چاند سورج ہیں سبھی اس کے نشانوں پر۔ شعر نمبر 7 ہے، آخری شعر ہے حمد کا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حالی کا تخلص اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تشریح اس کی اس طرح کرنی ہے کہ حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شروع میں انہوں نے قدیم و جدید طرز کی شاعری کی، لیکن رفتہ رفتہ ان کے حالات و خیالات تبدیل ہوتے گئے اور مد و جزر اسلام جیسے شاہکار تخلیق کیے۔ حالی کا کہنا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حالی یہ حمد ثنائے ربی مدح و بیان نہیں، بلکہ یہ قلبی کیفیت، ان کی دل کی حالت ہے جو کہ روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ قلبی واردات ہے جو زبان اور بیان کے قالب میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ سچ ہے، محبت الہی کی دلیل ہے، روح کی پکار ہے۔ یہی سبب ہے کہ حالی جب کچھ کہتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جب آپ سچ کہتے ہیں، دل کی گہرائی سے کہتے ہیں، خود اس پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں، تو وہ بات اثر کرتی ہے، لوگوں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حالی کی بات، حالی کا کلام سننے پڑھنے والوں کے دل پر اثر کرتا ہے، ان کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ حالی کا کہنا ہے کہ ان کے کلام کی تاثیر اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ رب کی محبت میں ڈوب کر دل کی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خونے جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ یہی عشق، محبت، معرفت، محبت الہی کے جذبے سے لبریز ہو کر الفاظ کا روپ دھار لیتے ہیں، اشعار بن جاتے ہیں، اور سچ سے انکار ممکن نہیں ہے، حق سے انکار ممکن نہیں، اور یوں حالی کا کلام جگہ بنا لیتا ہے، دلوں میں اثر کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی عطا ہے کہ اس نے حالی جیسے شخص پہ عطا و کرم کے دروازے وا کیے، کھولے، اسے عزت بخشی کہ وہ اپنے رب کی مداح ثنا بیان کر سکے، اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ حالی کے اشعار میں خدا کی محبت ہی کی چاشنی و تاثیر ہے کہ وہ مقبول عام ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو محسوس کیجیے۔ آپ کے ارد گرد جتنے رشتے ناتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے جو محبت اور احترام ہے، وہ نعمتیں جنہیں آپ استعمال کر رہے ہیں، آنکھ کھولنے سے صبح رات سونے تک، اور نیند کے دوران بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی پرسکون نیند عطا کر رہے ہیں، اور آپ کے تمام سسٹم اندر کام کر رہے ہیں جسم کے، وہ اسی کے حکم ربی ہے۔ یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی بات مانیے، اس کی دی ہوئی زندگی ہے، اس کے کہنے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ قرآن اور سنت سے جڑ جائیے، اس میں ہماری بقا ہے، خیر ہے، فلاح ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے۔ قرآن دستور حیات ہے۔ اللہ کی ہم سے محبت کا پہلا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں دین کو سمجھنا ہے، دین کو، مذہب کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں آگے بڑھنا ہے، اپنے کردار و عمل کو قرآن اور سنت کے مطابق تابع کرنا ہے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، ایکس وائی زیڈ، بطور مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، محنت کریں، کامیاب ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی بنائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون لائیں۔ اللہ حافظ۔ کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں، اور کامیابی محنت میں ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔